أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم دوستو، عزیز ساتھیو، میں ایوب الایوبی آج آپ سے مخاطب ہوں. آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں، آؤ قرآن سمجھے. اس پروگرام کے تحت دوستو روزانہ ہم ایک رکوع کا ترجمہ کریں گے. ترجمہ پڑھ کے کچھ اس رکوع کے مختصر جو پوائنٹس ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے ہم کو قبول کرے، اور جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہو اس سے ہمیں معاف کرے، اپنی رحمت سے اس کو ہمیں معاف کرے، اپنی رحمت سے اس میں درگزر فرمائے، اور جو بھی ہم پڑھے یا سمجھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کی ہمیں نیک توفیق اور ہدایت بخشے. دوستو، یہ سلسلہ کلام جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور ہمارے برادران وطن کے لیے بھی ہے. آپ جو عربی متن ہے اس کے لیے قرآن سامنے رکھ سکتے ہیں. ہم ترجمہ پڑھیں گے روزانہ انشاءاللہ ایک رکوع. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سلسلے کو. ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، جو کہ پہلی سورہ ہے قرآن کی. اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور کچھ پوائنٹس ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. آمین. دوستو، سورہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے افتتاح. یہ مکی سورہ ہے. فتح یفتح کے معنی ہوتا ہے کھولنا.
اور یہ اسی لیے ہمارے قرآن کی آغاز میں اسے رکھا گیا ہے، جس کا ترجمہ میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اور مفسرین سے یہ بھی معلومات ملتی ہے کہ یہ پہلی مکمل سورہ ہے۔ ویسے جب پہلی سورہ جو آیت آئی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو سورہ اقرا جس کو کہتے ہیں ہم، اس سے شروعات ہوئی تھی، اقرا رب باسمک ربک الذی خلق۔ لیکن پہلی مکمل جو سورہ تھی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے تاکہ وہ اپنی طرف سے اس کو ایک عرضداشت کی صورت میں اپنے رب کے حضور پیش کرے۔ رب کا لفظ یہاں پر جو آیا ہے اس کو 3 معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ایک ہوتا ہے مالک اور آقا، دوسرا ہوتا ہے پالنے اور پرورش کرنے والا، اور تیسرا ہوتا ہے فرما بردار، حاکم، مدبر اور منتظم۔ ان سب معنوں میں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کا رب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں عبادت کا لفظ بھی آیا، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ تو بندگی عبادت کا بھی 3 معنی ہوتی ہے عربی زبان میں، اس کو کہتے ہیں پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرما برداری، بندگی اور غلامی۔ بعد میں ایک پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ بندے کی اس دعا کا جواب یہ پورا قرآن ہے۔ بندہ اپنے رب سے رہنمائی کی دعا کرتا ہے اور رب اس کے جواب میں یہ قرآن اسے عطا فرماتا ہے۔ دوستو، وزن کے لحاظ سے یہ پوری جو سورہ ہے، اس کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں یا اس کا خلاصے وار ترجمہ اور ڈیٹیل میں اگر پڑھیں تو بہت بڑی معنی خیز یہ سورہ ہے۔ اس کو انشاءاللہ کسی وقت ہم پوری تفسیر اور تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اب دوستو، میں پہلی جو رکوع ہے سورہ بقرہ، سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور یہ بہت بڑی سورہ ہے قرآن کی۔ اس میں 2 قوموں کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے، بنی اسرائیل اور امت محمدی کے بارے میں۔ آگے دوستو ہم اس کی تفصیل ہم پڑھتے جائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی سورہ ہے، آگے اور بھی معلومات اس میں آتے رہے گی، اور خاص طور سے اسے سورۃ الامتین کہا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے سارے انسانیت کو بھی اس سورہ میں خطاب کیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہے اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا
ان باتوں کو تسلیم کرنے سے، یہ انٹو بریکٹ ہے مطلب حاشی میں، تو جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ پہلی رکوع دوستو جو کہ آیت نمبر 1 سے شروع ہو کر آیت نمبر 7 تک ہے، مختصر اس کے پوائنٹس مطلب حاصل کیا ہے اس ترجمے کا، وہ ہم بتانا چاہیں گے کہ حروف مقطعات، الف لام میم جو شروع میں آتے ہیں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کوڈ ورڈز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو ہی اس کی معلومات ہے، ہمیں اس پر پورا یقین ہے اور ایمان ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، اور ہدایت ہے اس میں، اور غیب پر ایمان لانا، ہدایت اور غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور خرچ کرنا، مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے اسے وہ خرچ کرتے ہیں صحیح راستے میں، اپنے آپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، زکوٰۃ، صدقات، روزہ جو ہے اس پہ۔ اور دوسرا ایک بہت اہم جو یہ بات ہے کہ قرآن پر ایمان اور دوسری کتابوں پر ایمان، مطلب اس قرآن کے پہلے جو بھی کتابیں آئی ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس قرآن پر بھی ایمان ہمیں ہے۔ یہ ایسی قوم ہے امت محمدی جو ساری کتابوں پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین، یہ رکوع بہت ہی مختصر بھی ہے اور بہت ہی جامع ہے، جس میں ایمان، اقرار، ہدایت اور جو آخرت کا یقین، کامل یقین، اس کے بارے میں زور دیا گیا ہے۔ پھر ہے اس میں کہ راہ راست ہونا اور فلاح پانا، مطلب آخر میں جو ہے کہ وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ جس نے اوپر کی باتوں سے انکار کیا وہ سزا کے مستحق ہے۔ مطلب یہ ساری باتیں ہیں، قرآن پر ایمان، اللہ پر ایمان، ان کتابوں پر اور سب کتابوں پر ایمان، پھر بعد میں غیب پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، ان ساری باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا گیا اگر ان باتوں کو نہیں مانیں گے کوئی تو وہ سزا کے مستحق ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو دوستو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس پر عمل کرنے اور اس پر ایمان رکھنے، اور صحیح مسلمان یا جسے کہتے کہ امت محمدی کا جو فرض ہے اس پر ہمیں قائم و دائم رکھے، اور اس کو ہمیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نیک توفیق اور ہدایت دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین محشرنا یوم القیامۃ مع الابرار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔